اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کلام پاک وچ فرماندے نے، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اندازہ لگا لو نا، اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں نعمتاں کلام پاک وچ مختلف انبیاء علیہ السلام اور انہاں دیاں امتاں دا ذکر کہ انسان اے دسیا گیا ہوں ہر بندے دے ذہن وچ ہوے نا، اگر منو سلوا سانوں لب جائے، ساڈے واسطے کھانا سانوں لب جائے تو اسی بڑے خوش ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے یہ کام ہویا، اگے تھوڑا جا پڑھ لیو۔ راضی نیند، انسان اگر راضی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں یاد کرنے وچ۔ انسان دا دل اگر مطمئن ہوئے دا تے جو اللہ تعالیٰ دی ذات نے حکم صادر فرمائے نے انہاں دے مطابق زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ دی ذات نو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ دی ذات کلام پاک وچ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ حقیقت وچ سکون وہ انسان نو لبے دا کدے وچ؟ اللہ تعالیٰ دی ذات دی یاد وچ۔ اس گلے کوشش کریے حقیقت وچ اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگ کے زندگی گزاریے۔ پھر بھی اسی آئے بھی آخرت واسطے ہیں، اے دنیا واسطے نہیں، کیونکہ مقصد اللہ نو پا لینا، مقصد اپنی آخرت سنوار لینا۔ دنیا والا نظام تے کسے ٹائم نال ہی مک جانا، اور کس وقت مکنا ہے کسی دے علم وچ نہیں، آمنے والا لمحہ کسی دے علم وچ نہیں، وہ زندہ رہے دا یا فوت ہو جائے دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جس وقت ایسا آیا مبارکہ وچ ذکر ہے نا، وہ پیروکاراں نے آکھیا وا صحرائے دریائے مر جان دے، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ پتھر اتے اے جڑا ڈنڈا جی ہاتھ وچ او مارو، تے پتھر اتے ماریا تے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز سے قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اے اس وقت منو سلوا کھا کھا کے نا تے تا انہوں نے یہ گل کی کہ اے موسیٰ ایک قسم دے کھانے تے ساڈے کو گزر نہیں ہون لگا، تے اس کرے اپنے رب نال دعا کرو کہ وہ سانوں زمین دی پیداوار
ساگ، ککڑی، گیو، مسور اور پیاز وہ بھی چاہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کر دے ہو؟ چلو شہر بھی جاؤ تے اتھے جا کے تہاڈی چاہت دیاں ساریاں چیزاں تہانوں لب جان دیاں، اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹ ہوئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا عیسائی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کی اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اس آیہ مبارکہ وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ان انساناں نال ہی سارے انساناں نوں مخاطب کر کے، یعنی کہ مسلمان ہوں، مسلمان ہوئے بندہ، یہودی ہوئے، نصاری ہوئے یا عیسائی، جیڑا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات اتے اور قیامت دے دیہاڑے اتے، اللہ تعالیٰ دی ذات اتے اور قیامت دے دن اتے ایمان لیاوے دا، تے ایمان لیاونے دی بعد نیک عمل بھی کرے دا، انہاں لوکاں واسطے انہاں دے رب دے طرفوں اجر ہے، اور انہاں واسطے جڑا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے، قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، انہوں نہ کوئی خوف ہوندا ہے اور نہ ہی کوئی اداسی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اجرا واقعہ جنا یہ بھی بنی اسرائیل دا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہفتے والے دن تسی مچھلی نہیں کھانی، تے اللہ تعالیٰ کی ذات بندیاں نوں آزمانے واسطے باقی دنوں میں مچھلی بہت گھٹ اور ہفتے والے دن بہت زیادہ۔ تو انہوں نے آخیا بھائی اس بہتر ہے اسی ہفتے والے دہاڑے کھائیے، حالانکہ ہفتے والے دہاڑے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا، دیکھنا آیا نا منع فرمانے کا تائی تو مچھلیاں نے حکم دیتا با ہفتے والے دہاڑے تے کثرت نال پھریا کرو تے باقی دنوں میں کسے ٹائم۔ وہ انہوں نے پھر ہفتے والے دہاڑے کھانا شروع کیتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہوں نے باندر بنا دیتا۔
اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں باندر بنایا نا تے انہاں دیاں اگلیاں تے پچھلیاں نسلاں واسطے انہاں نوں سبب بنایا تے پرہیزگاراں واسطے یہ گل نصیحت ہے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو اور نہ بچہ بڑھیا ہو اور نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگ گئے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا ایک گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز سے قدرت رکھ دی ہے۔ وہ جس طرح بندہ قتل ہو گیا نا تو پتہ نہیں پہ لگتا ہے بھائی انہوں قتل کرنے والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیتا وہ گاہ نوں ذبح کر کے وہ گوشت کا ٹکڑا اس بندے دے نال لاؤ، وہ بندہ اٹھ کھلوے تا تے دس چھڑے تا وہ قاتل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اے جڑی ساڈے واسطے تھوڑا جا غور کریے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس گوشت کا ٹکڑا نہ ملایا جاتا تو وہ بابرکت ذات ہر چیز سے قدرت رکھنے والی ذات ہے، حکم دے بندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے حکم دے تو بندہ مر گیا، لیکن اس بابرکت ذات نے سانوں اے جو حکم دے نا او کام کریے تے او دے وچ ساڈی بہتری ہے۔ ایسی سمجھنے نا موجودہ جڑا سسٹم جے کہ اسی
اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگ کے زندگی گزاری ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ اللہ تعالیٰ دی ذات دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نفع یا نقصان ہے تو میری تہاڈی ذات دا۔ نماز پڑھن دے اپنی ذات دا فائدہ ہے، روزہ رکھن دے اپنی ذات دا فائدہ ہے۔ جو اللہ تے اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڈے واسطے جو گلاں ساڈے تک پہنچائیاں نے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ بہتری ہے۔ بے شک کسے لحاظ نال دیکھ لیو۔ اگلی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کی ذات کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس کی بات ہے۔ یعنی کہ اتھے انہاں بندیاں دا جڑے بندے اللہ تعالیٰ دی ذات دی کلام ہے نا تے او اپنی لکھی اپنے ذہن نال او دا حوالہ دے کے، یعنی کہ گل انہاں دی ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں ہوندی، تے اے ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف ہوئے، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے کہ بہت ہلاکت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، اور جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کلام پاک
اج الحمدللہ 9 رکوع مکمل ہوئے نے سورت بقرہ پہلا پارا. یہ دیکھو نا کسی جگہ تے اے آیا بھی جس طرح دا ساڈا گمان اسی کرنے ہاں اسی کچھ بھی نہ کریے، بے ایمان رہیے، نمازاں نہ پڑھیے، جھوٹ بولیے، تو سانو اللہ تعالیٰ دی ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یعنی کہ یہ جڑی سفارش ہے نا یہ تو اگے آواں دے صورت اسی صورت وچ آیت الکرسی وچ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے کہ وَأُدی اجازت کے بغیر کسی دی سفارش ہمیں نہیں. یعنی کہ ہر جگہ تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے ایمان دے آنے تھی بعد نیک عمل. یہ ایمان دے آنے تھی بعد نیک عمل شرط جے. زندگی عمل نال اے دیکھو نا جی کوئی بھی سب دی پہلے دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے اس گلے میں تھوڑا جہا تھوڑے دسنا انہوں نے کدے زندگیاں پڑھونا تو یہ گل تو واضح ہو جاتی ہے انہوں نال کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں انہوں نے جی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زیارت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرمان اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وہ تو 100% حق سچ اصل نجات کا رستہ ہے ہی وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یہ 100% حق سچ ہے. کیا انہوں نے اعمال کر کے نہ دسے کہ انہوں نے ساڈے ہر گلاں کر کے دسیاں. پھر وہ صحابی جس وقت دوسریاں نوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع کردیا ہویاں انہاں دے آکھے لگدیا ہویاں دوسریاں نوں جس ٹائم تبلیغ کردے آئے تو وہ پوچھدے آئے وہ کدے یار دے مسلمان تے چلو ہو جانے ہاں لیکن کدے یار دے آئیے تو وہ اے لفظ کہندے آئے کہ تسی سانوں تکو ساڈے یار دے ہو جاؤ. ہن پاویں جیڑا دل مسلک لے لو ہاں ایک بھی ہے جیڑا اے لفظ آکھ سکے تسی سانوں دیکھو تے ساڈے یار دے ہو جاؤ. کیڑا کام ہے ساڈا مسلمان والا صرف گلاں تے علاوہ گلاں نال تے اسی کوشش کرنے ہاں بس سب تی زیادہ عاشق بھی بنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن آکھے نہ سانوں لگنا پوے کوئی آکھے والی گل نہ کرے. یعنی کہ عاشق اسی بنیے سب دی وڈے تے آکھے اسی نہ لگیے اپنی مرضی کی زندگی گزاریے یہ دو گلاں نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا منن والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا ہے دنیا مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت. تے قیدی جڑا جیل کٹ کے آئے ہے انہیں تے اپنی مرضی نال نہ کرے باہر خریداری کرن گیا نہ کسی دی ملاقات کی تھی قیدی تے ہوئے تے اسی آپو کے پہ کرنے ہیں اسی تے ٹوٹل اپنی مرضی کی زندگی پہ گزارنے ہیں. اسی تے قید ہے ہی کو نہیں جنہوں دل آمدہ ملنے ہیں جنہوں دل آمدہ نہیں ملتے جو دل آمدہ کرنے ہیں پہ نہ حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز. اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے ہدایت عطا فرما دے. آمین.